گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ، مستقبل کی سیاست کی ضرورت۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 6 جنوری 2021۔ ریاستی اور حکومتی معاملات طے کردہ ضابطے کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ اس ضابطے کو آئین کہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ امور 1973 کے آئین کے مطابق نمٹائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس آئین کے نفاذ سے اب تک حکومتی معاملات چلانے اور ریاستی معاملات سنبھالنے میں بہت سی الجھنیں اور پیچیدگیاں درپیش رہی ہیں اور اب تک ہیں۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے، لیکن اب کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اس وقت کے چند بلوچ اراکین اسمبلی نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیا یہ آئین متفقہ نہیں اکثریتی ہے؟ آئین کے مطابق جمہوری حکومتوں میں تسلسل ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آئین کے نفاذ کے بعد جمہوری حکومتوں میں تسلسل نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ آئین میں کسی جھول کی وجہ سے ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں مارشل لاء کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آئین کو توڑنے والے کی سزا ایک غدار کی قرار پائی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آئین کے نفاذ کے 47 برس کے دوران اب تک 2 مرتبہ آئین توڑا گیا اور تقریباً 20 برس تک مارشل لاء لگا رہا۔ آئین توڑنے اور مارشل لاء لگانے والے کو غداری کی سزا بھی نہیں دی گئی، بلکہ مارشل لاء لگانے والے دونوں جرنیلوں نے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں قائم کیں۔ کیا پاکستان میں مارشل لاء لگتے رہنے کا سبب آئین کا فلیکسیبل نہ ہونا ہے اور مارشل لاء لگانے والے کو سزا نہ ملنا کیا آئین چلانے والوں کی کمزوری اور مفاد پرستی ہے؟ اسی آئین کی کتاب میں لکھا گیا تھا کہ جمہوری حکومت کی میعاد 5 سال ہوگی، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ 2008 سے پہلے کی تمام جمہوری حکومتیں 5 سال سے قبل ہی رخصت ہو گئیں۔ 2008 کے بعد بننے والی جمہوری حکومتوں کو بھی کچھ عرصے بعد سے ہی مڈ ٹرم الیکشنز اور مستعفی ہو جاؤ کے بھرپور دباؤ کا مسلسل سامنا رہا ہے۔ آئین کے تحت بننے والی جمہوری حکومتیں اپنی میعاد پوری نہیں کر پائیں۔ کیا یہ آئین انہیں اپنی میعاد پوری کرنے کے لیے پورا تحفظ نہیں دیتا؟ 1973 کے آئین میں انتخابات کا طریقہ کار واضح طور پر درج ہے، جس کے مطابق ملک بھر میں موجود حلقہ بندیوں سے سیاسی جماعتوں کے امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے اور زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا فرد رکن اسمبلی بنے گا، اور جس سیاسی پارٹی کے اراکین کی تعداد زیادہ ہوگی وہ اپنی حکومت بنائے گی۔ یہ بات ہم سب کے تجربے اور مشاہدے کی ہے کہ انتخابات کے اس عمل کے دوران روپیہ پیسہ، برادری، فرقہ وارانہ تعصب، صوبائی تعصب، لسانی تعصب اور کسی حد تک بدمعاشی وغیرہ کا دورہ ہوتا ہے، جو کہ مخصوص لوگوں یا گروہوں کا ہی کام ہے، جن کی سرپرستی عموماً سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور یہی لوگ ان سیاسی جماعتوں کے نام پر اسمبلیوں کے رکن منتخب ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ عام لوگ انتخابات میں نہ تو روپیہ پیسہ بہانے کی سکت رکھتے ہیں، نہ برادری ازم سے نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی بدمعاشی کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اس طرح منطقی طور پر وہ پاکستان میں انتخابات کے جاری روایتی طریقوں کے تحت انتخاب لڑنے کے اہل نہیں رہتے، جو کہ جمہوریت کی اصل روح کے خلاف ہے۔ تو پھر کیا یہ آئین عام فرد کو اسمبلیوں میں لانے کے لیے مددگار ہے، یا اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے ذریعے طاقتور لوگ ہی اسمبلی میں آ سکتے ہیں؟ 1973 کے آئین کے مطابق اکثریتی پارٹی اپنی حکومت بنائے گی۔ اس طرح جو جماعت اکثریت میں آئے وہ اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لیے اپنے ممبران کے ہاتھوں آسانی سے بلیک میل ہوتی رہے گی، اور اگر کوئی جماعت پوری طرح اکثریت حاصل کرنے کی بجائے اکثریت کے قریب قریب ہو تو مکمل اکثریت حاصل کرنے کے لیے دوسری جماعتوں سے الحاق کرے گی، جو کہ بلیک میل ہونے کا ایک آسان راستہ ہوگا۔ 1973 کے بعد دیکھا جائے تو تمام جمہوری اسمبلیوں میں اپنی اکثریت قائم رکھنے یا حاصل کرنے کے لیے تقریباً سب حکومتیں بلیک میل ہوتی آئی ہیں۔ اس طرح حکومت قائم رکھنے کے شوق میں حکومتی جماعتیں اپنے ممبران اور اتحادیوں کی سیوا میں لگی رہتی ہیں، جبکہ عوام سوتیلے ہوتے گئے۔ تو پھر کیا یہ آئین عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت بنواتا ہے، یا حکومت قائم رکھنے کے لیے اپنے اور اتحادی اراکین اسمبلی کی خدمت کرواتا ہے؟ 1973 کے آئین میں تحریر ہے کہ حکومت اور تمام حکومتی معاملات صرف اور صرف سول افراد ہی چلائیں گے، جبکہ مسلمانوں کی تاریخ اور پاکستان کے زمینی حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومتی معاملات میں سپہ سالاروں اور مسلح افواج کا عمل دخل ضرور رہا ہے۔ اسی لیے 1973 کا آئین نافذ ہونے کے بعد
تمام سول حکومتوں کا فوج سے بالواسطہ یا بلا واسطہ الجھاؤ نظر آیا۔ تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج اور سول اداروں کے حکومتی معاملات میں اختیارات کے حوالے سے آئین میں کوئی عبارت کم لکھی گئی ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے 2 دفاتر موجود ہیں۔ ان اعلیٰ ترین دفاتر کے بارے میں غور کریں تو ان کے درمیان آپس میں اختلافات رہے ہیں یا اختلافات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان 2 علیحدہ علیحدہ دفاتر پر بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ ترین عہدوں کے دفاتر 2 ہوں یا 1، عوام کو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان 2 دفاتر کو ایک بنا دیا جائے تو اخراجات اور اختلافات میں بہت کمی واقع ہوگی، جس سے سازشی مایوس اور عوام سکھی ہوں گے۔ کیا آئین کے ذریعے ہی ایسا نہیں ہو سکتا؟ 1973 کے آئین میں اب تک 20 ترامیم ہو چکی ہیں، جن میں سب سے لمبی چوڑی 18ویں ترمیم ہے۔ اس ایک ترمیم کے اندر 100 سے زائد نکات تھے، جو تجزیہ نگاروں کے نزدیک علیحدہ علیحدہ ترامیم تھیں۔ گویا 18ویں ترمیم کو 100 سے زائد ترامیم پر چھتری بنا کر رکھ دیا گیا۔ اگر 1973 کے آئین میں اس قدر ترامیم کی ضرورت تھی اور اس کے بعد بھی ابھی مکمل اطمینان موجود نہیں ہے، تو کیا اسے ایک مکمل آئین کہا جا سکتا ہے؟ ملکوں اور قوموں کے لیے آئین اور معاہدے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک بہترین نظم و نسق کے ساتھ رہ سکیں اور ان کا نظم و نسق چلانے والی حکومت بہترین ضابطے اور قواعد کے تحت حکومت چلائے۔ لیکن اگر یہ نتائج کسی آئین یا معاہدے سے حاصل نہ ہو رہے ہوں تو کیا اس کی جگہ نئے آئین کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا مل جل کر سوچنا جمہوری عمل نہیں ہوگا؟ ویسے بھی اسمبلی والے مختلف ترامیم پر متفق تو ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے مستقبل کی سیاست کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔